بسم اللہ الرحمن الرحیم وتاء التأنیث تل الماضی اذا کان لانثى کعبت ہند العدا وانما تلزم فعل مضمر متصل او مفهم ذات حرم وقد يبيح الفصل ترك التاء في نحو أتى القاضي بنت الواقف والحذف مع فصل بإلا فضل كما زكى إلا فتاة ابن العلا والحذف قد يأتي بلا فصل ومع ضمير ذي المجاز في شعر وقع۔ اچھا، فاعل کی بات شروع ہو چکی ہے۔ فاعل اور فعل کے قوانین بتا رہے، تو فعل اور فاعل کے کچھ قوانین پہلے درس میں بتا دیا۔ آج قانون یہ ہے کہ اگر فعل ماضی ہو اور اس کا فاعل مؤنث ہو تو اس کے ساتھ تاء تانیث لگانا ضروری ہے۔ اب یہاں پہ ایک سوال اٹھایا ہے شارح نے کہ یہ تاء تانیث ماضی کے ساتھ کیوں آتا ہے، مضارع کے ساتھ، امر کے ساتھ کیوں نہیں آتا؟ یہ پہلے درس کے خلاصے میں ہم نے کچھ بتایا تھا، آج پھر وہی بات دہرا رہا ہے کیونکہ عبارت پڑھنے کا ٹائم نہیں ہوا، آج دوبارہ عبارت پڑھنا ہے۔ اگر فاعل مؤنث حقیقی ہو، دوبارہ بتا رہے ہیں ہم بات کیا ہو، اگر فاعل مؤنث حقیقی ہو، اس میں ظاہر ہو، اگر فعل کا فاعل ضمیر مستتر ہو تو اس صورت میں مؤنث حقیقی ہو یا مجازی ہو کوئی فرق نہیں پڑتا، دونوں صورتوں میں فعل کے ساتھ تاء تانیث لگانا ضروری ہے، علامت تانیث تا، کیونکہ تا ماضی کی علامت ہے۔ صوتی کے شروع میں علامات کلمات ثلاث پڑھتے ہوئے ماضی کی علامت نے کہا وماضی الافعال بالتامز، پڑھا نہیں پڑھا، وماضی الافعال بالتامز، یعنی فعل ماضی کو تا کے ذریعے سے تمیز دے دو۔ تو یہ تاء تانیث صرف ماضی میں کیوں آتا ہے، مضارع میں کیوں نہیں آتا، امر میں کیوں نہیں آ رہا؟ سوال سمجھ میں آیا؟ جواب دیتے ہیں کہ مضارع میں اس لیے تاء تانیث نہیں لاتا ہے کیونکہ مضارع میں تا علامت فعل مضارع تانیث پر دلالت کرنے کے لیے کافی ہے۔ شروع میں جو تا آتا ہے نا، تضرب مؤنث کے لیے استعمال کرتے نہیں کرتے، تو شروع میں تا آیا ہے، علامت مضارع مؤنث کی علامت ہے، تو آخر میں تاء تانیث کیوں لائیں گے، ضرورت نہیں ہے۔ فعل امر میں تانیث کی علامت یا ہے، یا علامت مؤنث ہے، تو تا کی کیا ضرورت ہے، تا لگانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جیسے کہ آپ امر مخاطب کا گردان کریں تو کیا آئے گا، اضربا، مؤنث کا صیغہ کیا پڑھتے ہیں، اضربی، یعنی تم ایک عورت مارو، تو فاعل مؤنث ہونے کی پہچان کیا ہے، یا ہے، تو یا علامت تانیث ہوتے ہوئے تا کی کیا ضرورت ہے، نہیں ہے نا۔ فعل مضارع میں کیوں نہیں آیا، کیونکہ فعل مضارع کے شروع میں علامت مضارع تا مؤنث کی علامت ہے، تو پھر تاء تانیث کی ضرورت نہیں ہے، تو تاء تانیث صرف ماضی کی علامت بن جائے گی، ماضی۔ تو فعل ماضی کے ساتھ تاء تانیث لانا ضروری کب ہے، دو صورتوں میں ضروری ہے، خلاصہ بتا رہا ہوں، غور سے سنو، پھر عبارت جلدی پڑھنا ہے۔ دو صورتوں میں، ایک صورت یہ ہے کہ فاعل کا فعل ضمیر ہو اور وہ ضمیر پہلے مؤنث کی طرف پلٹنے والی ہو، تو اس صورت میں فرق نہیں پڑتا ہے وہ مؤنث حقیقی ہو یا مجازی ہو، دونوں صورتوں میں فعل ماضی کے ساتھ تا لانا ضروری ہے۔ ابھی مثال آپ کے سامنے لکھتے ہیں، مثلا کہتے ہیں الشمس طلعت، یہ مؤنث مجازی کی مثال ہے۔ الشمس طلعت میں ضمیر ہیا ہے فاعل، اور یہ ہیا کہاں لوٹتی ہے، الشمس کی طرف لوٹتی ہے۔ شمس مؤنث حقیقی نہیں ہے، مؤنث مجازی ہے، مؤنث حقیقی اور مجازی کا فرق ابھی بتائیں گے۔ دوسری مثال ہند جاءت، یہ کس کی مثال ہے، مؤنث حقیقی کی مثال ہے، یہاں پہ بھی ضمیر ہیا ہے جاءت میں، تو یہ جاءت والا ضمیر ہیا کہاں لوٹتی ہے، ہند کی طرف، مؤنث حقیقی ہے،
طلعت کے اندر ضمیر ہے وہ الشمس کی طرف لوٹتی ہے، اس وقت مؤنث مجازی کی طرف پلٹا ہے۔ دونوں صورتوں میں فعل میں تا لانا ضروری ہے، طلعت پڑھنا پڑے گا، طلع نہیں پڑھ سکتے ہیں، مؤنث کا صیغہ پڑھنا ہے تا کے ساتھ۔ جاءت میں تا کا لگانا ضروری ہے۔ بس پہلی صورت یہ ہو گئی کہ اگر فاعل کیا ہو، ضمیر مستتر ہو، فعل میں اندر ضمیر ہو، وہ ضمیر پہلے مؤنث کی طرف پلٹنے والی ہو، اب وہ مؤنث حقیقی ہو یا مجازی ہو کوئی فرق نہیں پڑے گا، فعل میں تا لانا ضروری ہے، ایک بات۔ دوسری صورت یہ ہے کہ اگر فعل کا فاعل اسم ظاہر ہو تو اس صورت میں فقط مؤنث حقیقی ہونے کی صورت میں تا لانا واجب ہے، اگر مؤنث مجازی ہو تو تا لانا نہ لانا مرضی ہے۔ اب ابھی مسئلہ الٹا ہو جائے گا، الٹ ہو جائے گا، فعل کے بعد فاعل اسم ظاہر لاتے ہیں، مثلا طلعت کو شروع میں لاتے ہیں، طلعت الشمس، بس یہاں پہ اندر ضمیر نہیں ہے، فاعل طلعت کے اندر ضمیر فاعل نہیں ہوگا بلکہ الشمس خود فاعل اسم ظاہر آیا ہے، تو یہاں پہ شمس چونکہ مؤنث مجازی ہے اس لیے تا لانا نہ لانا مرضی ہے۔ طلع الشمس بھی پڑھ سکتے ہیں، طلعت الشمس بھی پڑھ سکتے ہیں، ہاں، اور ضربت ہندن، ہاں یہاں پہ تا لانا واجب ہے کیونکہ مؤنث حقیقی ہے ہندن، ہندن مؤنث حقیقی ہے اس لیے ضربت میں تا لانا ضروری ہے، فاعل مؤنث حقیقی اس میں ظاہر آیا ہے، تو ضمیر ہونے کی صورت میں مؤنث حقیقی اور مجازی میں کوئی فرق نہیں ہے، دونوں صورتوں میں تا لانا ہے۔ اگر فاعل اس میں ظاہر ہو تو کیا کرنا پڑے گا، مؤنث حقیقی میں تا لانا پڑے گا، مؤنث مجازی میں تا لانا واجب نہیں ہے۔ یہاں تک بات سمجھ میں آ گیا یا نہیں آ گئی؟ ہاں، اگر فعل کا فاعل مؤنث حقیقی ہو اس میں ظاہر ہو تو تا لانا واجب ہے، اگر مؤنث مجازی ہو تو تا لانا نہ لانا مرضی۔ پھر تا لانا اور نہ لانا مرضی ہونے کی ایک اور صورت بھی ہے، وہ صورت یہ ہے کہ اگر فعل اور فاعل کے درمیان فاصلہ ہو۔ ہاں، پہلے تو ہم نے کہا اگر فاعل مؤنث حقیقی ہو تو تا لانا واجب ہے، کہا فاعل مؤنث حقیقی میں ظاہر ہو تا لانا ہے، اگر خدا نخواستہ فعل اور فاعل کے درمیان فاصلہ آ جائے، ہاں، ضربت فی الدار ہندن، یہاں پہ چونکہ فاعل مؤنث حقیقی ہے بغیر فاصلہ ہو تو تا لانا ضروری تھا، اب فاصلہ ہونے کی صورت میں کیا ہے، تا لانا نہ لانا مرضی ہو جائے گی، یعنی ضربت فی الدار ہندن کہہ سکتے ہیں، ضربہ فی الدار ہندن بھی کہہ سکتے ہیں، یہاں پہ تا لانا نہ لانا مرضی ہو جائے گی۔ ہاں، یہ کس وجہ سے ہے، فاصلے کی وجہ سے ہے، فاصلہ۔ بس یہ باتیں آج کا خلاصہ ہے، اور عبارت میں مزید اور بھی باتیں ہیں، ہاں، اور ایک نقطہ خلاصے میں پھر بتانا ضروری ہے، ابھی ہم مؤنث حقیقی اور مجازی کی باتیں بتائی، تو مؤنث حقیقی اور مجازی کی کیا تعریف ہے، پہلے ہدایہ وغیرہ میں آپ کو ایک تعریف بتایا ہے اگر یاد ہے تو۔ ہدایہ کی تعبیر یہ ہے کہ مؤنث حقیقی وہ ہے جس کے مقابل میں مذکر موجود ہو، اس کو مؤنث حقیقی کہتے ہیں، ہاں، اور جس مؤنث کے مقابل میں مذکر نہ ہو وہ مؤنث مجازی ہے، ایک تعبیر یہ ہے۔ دوسری تعبیر یہاں پہ آپ کے لیے کیا ہے، اور بعض نحویین نے مؤنث حقیقی کی تعریف کی ہے کہ مؤنث حقیقی یہ ہے کہ اس کے لیے مخصوص سوراخ ہو، اس کو فرج کہتے ہیں، ہاں شاید آپ کو پتہ ہوگا مؤنث حقیقی وہ ہے جس کے لیے فرج ہو، اور اس کے مقابل میں مؤنث مجازی کیا ہے، جس کے لیے فرج نہ ہو۔ فرج کا اصلی معنی ہے وہ شگاف کو کہتے ہیں، یہ کنایہ ہے، ہاں قرآن میں بھی استعمال کیا ہے، وَاحْفَظُوا فُرُوجَكُمْ، تم اپنے فرجوں کو حفاظت کرو، تو فرج کنایہ کا معنی ہے، اصلی جو ہے لفظ جو ہے وہ خاص جو لفظ ہے وہ الگ ہے، تو کنایہ جو ہے ایک اور معنی کو اس کے لیے استعمال کرتے ہیں، اس کو کنایہ کہتے ہیں، کنایہ، جیسے کہ اردو میں کیا کہتے ہیں، شرمگاہ کہتے ہیں، نہیں کہتے ہیں، تو شرمگاہ لفظ اسی کے لیے تو نہیں ہے، اس کے لیے جو خاص لفظ وہی بولے تو انسان کو برا لگے گا، اس لیے ایسا لفظ بولتے ہیں جو کسی اور معنی کے لیے ہے لیکن استعمال کرتے ہیں اس خاص چیز کے لیے کنایے کے طور پر، تو شرمگاہ تو کنایہ ہے نا، شرمگاہ یعنی شرم کی جگہ، ہاں،
تو آپ کی زبان میں شاید کچھ الفاظ ہوں گے جو اسی کے لیے مخصوص لفظ ہوگا، اس کے بدلے میں جو عام استعمال میں ایسا لفظ استعمال کرے گا جو لوگوں کو برا نہ لگے، وہ کنایہ کا لفظ ہے۔ اردو میں بھی یہی ہے، اور عربی میں بھی فرج استعمال کیا، قرآن میں بہت سارے جگہوں پر فرج آئے ہیں، تو فرج بھی کنایہ ہے۔ کنایہ فرج کس چیز سے کنایہ ہے؟ تو فرج کا معنی اصلی شگاف کہتے ہیں۔ شگاف جب زلزلہ آ جائے تو زمین پھٹ جا کے ایک وہ درار نکلتا ہے نا، درار بھی کہتے ہیں، شگاف بھی کہتے ہیں، اس کو فرج کہتے ہیں۔ لیکن بعد میں اس کو مخصوص شگاف کے لیے استعمال کیا، شگاف اور درار کے لیے، فرج یا سوراخ کے لیے خلاصہ۔ تو مؤنث حقیقی کیا ہوا؟ مؤنث حقیقی وہ ہے جس کے لیے فرج ہو، وہ مؤنث حقیقی ہے، یعنی جس کے لیے مخصوص سوراخ ہو تو وہ مؤنث حقیقی ہے، اور جس کے لیے مخصوص سوراخ نہ ہو تو مؤنث مجازی ہے۔ تو شمس کیا ہونا چاہے؟ مؤنث حقیقی ہونا چاہے یا مجازی؟ سورج کے لیے سوراخ ہے کیا؟ فرج ہے؟ نہیں ہے۔ نار، نار عربی میں مؤنث استعمال کرتا ہے، تو نار اس کے لیے کوئی فرض نہیں ہے۔ اچھا، ان دو تعریف میں فرق جو ہے میں آپ سے پوچھتا ہوں، اگر آپ نے سمجھا ہے تو یہ مرغی مؤنث حقیقی ہے یا مجازی ہے؟ مرغی کیسے؟ اس تعریف کے مطابق نہیں ہے، کیونکہ مرغی کے لیے الگ فرض نہیں ہے۔ یہ ہدایت والے تعریف کے مطابق مرغی مؤنث حقیقی ہو جائے گی۔ اما یہاں کی جو تعریف ہے اس کے مطابق یہ مؤنث مجازی ہو جائے گی، کیونکہ مرغی میں آپ چیک کریں تو اس کے لیے الگ سوراخ نہیں ہوتا، ایک ہی سوراخ ہے، بس اسی وجہ سے مرغی میں آپ دونوں تعریف میں فرق معلوم کر سکتے ہیں کہ اگر مؤنث حقیقی کی تعریف مخصوص سوراخ ہونے کا معنی کرے تو مرغی مؤنث مجازی ہے۔ اگر جس کے مقابلے میں مذکر ہونے کی تعریف مان لے جس طرح ہدایت والوں نے کیا تھا تو اس تعریف کے مطابق مرغی مؤنث حقیقی ہوگی، کیونکہ مرغی کے مقابل میں مرغہ موجود ہے۔ ہو گیا؟ ابھی تک صحیح طرح سمجھ میں آیا ہوگا۔ اب یہ مرغے اور مرغہ کی مثالیں اور فارسی والی باتیں تو آپ کو جلدی سمجھ میں آ جائے گی۔ جو اصل بات ہے، کام کی بات ہے، وہ تو سمجھتے نہیں۔ اچھا چلو عبارت ترجمہ کریں گے۔ وتاء تانیث، مصنف کی عبارت پہلے پڑھیں گے۔ وتاء تانیث تل الماضیہ، تائے تانیث ماضی کے پیچھے آتی ہے، ماضی کے پیچھے تائے تانیث علامت تانیث کے طور پر آئے گی۔ اذا کان لانثی، اگر وہ ماضی مؤنث کے لیے ہو، یعنی اس کا فاعل مؤنث ہو۔ کابت ہند العزا، جیسے کہ مثال دیا مصنف نے، ابت ہند نے انکار کیا، العزا اذیت دینے کو نہیں مانا، اذیت دینے سے انکار کیا۔ اب اس مثال میں فاعل کیا ہے؟ ہندن ہے نا، ہندن مؤنث حقیقی ہے مجازی ہے؟ ہندن عورت کا نام ہے، ہند عورت مؤنث حقیقی ہے، فعل و فاعل میں فاصلہ بھی نہیں ہے، تو ابت میں تا لانا ضروری ہے، واجب ہے۔ اب تفصیلات آگے شعر میں بتائے گا، تا لانا کب ضروری ہے، کب جائز ہے۔ وَإِنَّمَا تَلْزَمُ، بے شک فقط اور فقط تا لازم ہوتا ہے، تا لانا واجب ہوتا ہے، فعل مضمر متصل، اس فعل کے ساتھ تا لازم ہے جو ضمیر متصل والا فعل ہو۔ ابھی ہم نے خلاصے میں بتایا تھا کہ اگر فعل کے اندر ضمیر متصل فاعل ہو تو اس میں تا لانا واجب ہے۔ ابھی اس میں فرق نہیں ہے کہ وہ ضمیر مؤنث حقیقی کی طرف پلٹے یا مؤنث مجازی کی طرف پلٹے، کوئی فرق نہیں ہے۔ جب فعل کا فاعل ضمیر متصل ہو تو تا لانا واجب ہے۔ او مفہم ذات حرن، او مفہم ذات حرن، تا لازم ہونے کی دوسری صورت یہ ہے کہ یا وہ فعل ہو جو صاحب فرض کو سمجھانے والا ہو، ذات کا معنی صاحب، ہر کا معنی فرض کا معنی ہے، یہاں حرن لکھا، ہر ہا فتح کو ساتھ ہونا چاہیے۔ یا فعل کا فاعل ایسا ہو جو صاحب فرض ہو، یعنی صاحب فرض کا معنی یعنی مؤنث حقیقی ہو۔
اگر فعل کا فاعل مؤنث حقیقی ہو تو اس صورت میں کیا ہے؟ تا لانا واجب ہے، تا لانا لازم ہے۔ وقد یبیح الفصل ترک التا، کبھی کبھار فاصلہ ڈالنا تا کے ترک کرنے کو مباح بناتا ہے۔ ابھی ہم نے بتایا اگر فعل و فاعل کے درمیان فاصلہ آ جائے تو تا کو چھوڑ سکتے ہیں، تا کو چھوڑنا مباح ہے، جائز ہے۔ مثال دیتا ہے فی نحو اتی القاضی بنت الواقف، قاضی کے پاس واقف کی بیٹی آئی، مثال ہے۔ اب اس میں دیکھو فعل کیا ہے، فاعل کیا ہے؟ اتا فعل ہے، بنت الواقف فاعل ہے، مضاف مضاف الیہ مل کر فاعل بنتا ہے، القاضیہ مفعول ہے، تو فعل اور فاعل کے درمیان کیا فاصلہ آیا ہے؟ مفعول فاصلہ آیا ہے، اس لیے اتا بغیر تا آیا ہے، اتت نہیں پڑھا، اتت بھی پڑھ سکتے ہیں، اتت، یہاں پہ تا لانا نہ لانا مرضی ہے۔ اتت القاضیہ بنت الواقف کہنا بھی صحیح ہے، ات القاضیہ بنت الواقف کہنا بھی صحیح ہے۔ پھر میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ بنت الواقف مؤنث حقیقی ہونے کے باوجود تا کے بغیر کیوں لایا؟ ہاں، القاضی فعل اور فاعل کے درمیان فاصلہ آیا ہے، بس یہ بات ختم۔ والحذف مع فصل بإلا فضل، اس کے بعد کہہ رہے کہ تا کو حذف کرنا الا کے ذریعے سے فاصلہ ہو، چونکہ فاصلے کے لیے جو چیزیں استعمال ہوتے ہیں نا وہ مختلف چیزیں ہوتی ہیں، یا ظرف فاصلہ ہے، یا جر مجرور فاصلہ ہے، یا مفعول فاصلہ ہے، یا الا فاصلہ ہے۔ اگر الا کے ذریعے سے فاصلہ آ جائے تو تا کو حذف کرنے کی فضیلت دی گئی ہے۔ فعل فاعل کے درمیان الا فاصلہ ہو تو تا حذف کرنا بہتر ہے، فضیلت دی گئی ہے نا، تا حذف کرنا اچھا ہوگا۔ مثال دیتے ہیں کما زکا الا فتاة ابن العلا، ما زکا یعنی پاک نہیں ہوئی مگر کون پاک ہو گئی؟ مگر ابن العلا کی جوان بیٹیاں پاک ہو گئی، باقی عورتیں نجس ہو گئی اور ابن العلا کی بیٹیاں پاک ہو گئی، مثال کا ترجمہ ہے۔ اب یہاں پہ دیکھو زکا فعل مذکر لایا ہے تا کے بغیر، فتاة ابن العلا فاعل ہے، مؤنث حقیقی ہے، اس کے باوجود تا کیوں نہیں لایا؟ کیونکہ الا فاصلہ آیا ہے، فعل اور فاعل کے درمیان الا فاصلہ آیا ہے۔ والحذف قد یأتی بلا فصل ومع ضمیر ذی المجاز فی شعر وقع، اور کہتے ہیں تا کا حذف کرنا کبھی کبھار فاصلے کے بغیر بھی آتا ہے۔ ہم نے تو پہلے کہا اگر فعل و فاعل کے درمیان فاصلہ ہو تو تا حذف ہوتا ہے، آخر میں کہہ رہے ہیں کہ حذف ہوگا بغیر فاصلے کے بھی، والحذف قد یأتی بلا فصل، تا کو حذف کرنا فاصلے کے بغیر بھی آتا ہے، ومع ضمیر ذی المجاز فی شعر وقع، اور ضمیر متصل مؤنث مجازی کے ساتھ بھی تا حذف کرتا ہے شعر میں، ومع ضمیر ذی المجاز مؤنث مجازی کے ضمیر کے ساتھ تا کا حذف کرنا فی شعر وقع، شعر میں واقع ہوا، اشعار میں ایسا ہوا ہے کہ اگر فاعل کا فعل ضمیر متصل ہو، وہ ضمیر مؤنث مجازی کی طرف پلٹنے والی ہو، تو پہلے ہم نے تو کہا تھا ضمیر میں اس کے ساتھ تا لانا پڑے گا، یہاں تو کہہ رہے ہیں کہ شعر میں بغیر تا کے بھی استعمال کر لیا ہے، اس کی مثالیں شاعر صاحب دینے والے ہیں۔ اب یہاں تک مصنف کے اشعار کا ترجمہ کر لیا ہے، اب آ جاؤ شاعر صاحب کیا فرماتے ہیں، یہی باتیں ہیں، اسی کو وضاحت کے ساتھ بتائیں گے، شاعر اپنی طرف سے کچھ نہیں بتائے گا۔ وتاء تانیث ساکنۃ، تائے تانیث ساکنہ تل الفعل الماضی، فعل ماضی کے پیچھے آتی ہے، تائے ساکنہ کس کے پیچھے آتی ہے؟ ماضی کے پیچھے، کیوں آتے ہیں؟ دالۃ علی تانیث فاعلہ، اس کے فاعل کے مؤنث پر دلالت کرنے کے خاطر یا دلالت کرنے کے لیے تا آتی ہے، یہ دلالتاً مفعول اللہ ہے، خاطر کا معنی کرو، تا فعل ماضی کے پیچھے تا کیوں آتی ہے؟ کوئی پوچھے تو جواب یہ ہے دلالتاً علی تانیث فاعلہ، اس کے فاعل کے مؤنث ہونے پر دلالت کرنے کے لیے۔ اذا کان لانثی، اگر وہ فعل مؤنث کے لیے ہو،
یعنی فعل کا صیغہ ماضی کا صیغہ مؤنث کے لیے ہو تو تال آئے گا، ماضی کے ساتھ آئے گا، مضارع کے ساتھ کیوں نہیں آئے گا؟ ولا تلحق المضارع، تائے تانیث مضارع کے ساتھ ملحق نہیں ہوتا، کیوں؟ لاستغنائہ بتاء المضارعہ، کیونکہ فعل مضارع تائے مضارع کے ذریعے سے بے نیاز ہے، تائے مضارع ہے اس لیے تائے تانیث کی ضرورت نہیں ہے۔ ولا الامر یعنی ولا تلحقہ الامر، ولا تلحق الامر، تائے تانیث فعل امر کے ساتھ بھی ملحق نہیں ہوتا، کیوں؟ لاستغنائہ بالیا، فعل امر یا کی وجہ سے تائے تانیث سے بے نیاز ہے۔ یہاں تک مسئلہ واضح ہے، یہ تو ہم نے خلاصے میں کئی دفعہ آپ کو سمجھایا۔ تائے تانیث کس کی علامت ہے؟ فعل ماضی کی علامت ہے، مضارع اور امر کے لیے کوئی ضرورت نہیں ہے، تا کی ضرورت نہیں ہے، بس ختم ہو گیا مسئلہ۔ تائے تانیث لانے کی مثال دے رکھا، ابت ہندن العزا، مثال کا ترجمہ ہم نے کر لیا۔ ابت کا معنی کیا کیا تھا؟ ابت یعنی انکار کرنے کا معنی ہے، ہندن نے اذیت دینے سے انکار کیا، بس فاعل مؤنث ہے اس لیے تال آیا ہے، ابت پڑا ہے، ابت۔ پھر یہاں سے تفصیلات آپ کو بتا رہا ہے کہ کہاں پہ تال آنا واجب ہے، کہاں پہ تال آنا جائز ہے، یہاں سے تفصیلات شروع ہے۔ وَإِنَّمَا تَلْزَمُ هَذِهِ التَّاء، بے شک یہ تا لازم ہوتا ہے فعل مضمرن، اس فعل کے لیے جو ضمیر والے فعل ہو، اے فعلا مسندا الیہ، یعنی ایسا فعل ہو جو ضمیر کی طرف نسبت ہو، سواء کان مضمر، سواء کان مضمر مؤنث حقیقی او مجازی، اب برابر ہے وہ ضمیر مؤنث حقیقی والی ضمیر ہو یا مؤنث مجازی والی ضمیر ہو، متصل بہ، اور وہ ضمیر فعل کے ساتھ متصل ہو، ضمیر متصل ہو، اس صورت میں فعل کے لیے تال آنا لازم ہے۔ مثال آپ کے سامنے ہے، نہ ہو ہندن قامت والشمس طلعت، دو مثالیں دی ہے۔ کیوں دو مثالیں دیا پتہ چلا؟ ہاں، ہندن قامت والشمس طلعت میں کیا فرق ہے؟ ہاں، ایک مؤنث حقیقی ہے، ایک مؤنث مجازی ہے۔ ہندن مبتدا، قامت فعل، قامت کے اندر ضمیر متصل ہیا فاعل ہے، وہ کہاں لوٹتی ہے؟ ہند کی طرف۔ الشمس طلعت میں بھی یہی ترکیب ہے، الشمس مبتدا ہے، طلعت فعل، ضمیر فاعل خبر ہے، مبتدا کے خبر ہے اور فعل کے اندر ضمیر ہے، ضمیر متصل فاعل ہے، مؤنث مجازی کی طرف پلٹنے والی ہے۔ اس صورت میں تا لانا بالکل واجب ہے، اگر تا نہ لائے تو آپ گناہگار ہوں گے، عربی غلط پڑھنے والا شمار ہوگا۔ بخلاف المنفصل، اب ہم نے شرط رکھا ضمیر متصل ہو تو تا لانا ضروری ہے، اگر ضمیر منفصل ہو تو تا لانا ضروری نہیں ہو ہے۔ نہ ہو ہند ما قام الا ہیا، اب دیکھو یہاں الا قامہ اور الا کے درمیان وہ ہیا فاعل ہے، ضمیر منفصل ہے اور الا فاصلہ بھی آیا ہے، تو یہاں پہ تا لانا ضروری نہیں ہے۔ ہند ما قامت الا ہیا نہیں پڑھا، مذکر سے غلط آیا ہے، ما قام الا ہیا پڑھا ہے۔ کیوں قامہ پڑھا بغیر تا کیوں لائے پتہ چلا؟ کیونکہ ضمیر منفصل ہے۔ وشذ حذفها فی المتصل فی الشعر، تو کبھی کبھار کہہ رہے کہ ضمیر متصل میں بھی تا کو حذف کرنا شاذ ہے شعر میں، پہلے تو قانون بنایا تھا ضمیر متصل میں تا لانا لازم ہے، کبھی کبھار شعر میں تا کو حذف کرتے ہیں، جیسے کہ بعد میں آئے گا کما سیاتی فی شعر وقع، اگلے شعر میں پڑھا نا، فی شعر وقع، شعر میں واقع ہوا ہے، فاعل مؤنث ہے، مجازی ہے، ضمیر متصل ہے، اس وقت تا کو حذف کرنا شعر میں آیا ہے۔ او فعلا مسندا الی ظاہر، اب تا لانا لازم ہونے کے پہلی صورت ختم ہو گئی، پہلی صورت کون سی ہے؟ ضمیر متصل ہو۔ دوسری صورت یہ ہے کہ او فعلا، یا ایسا فعل ہے مسندا الی ظاہر جس کی نسبت اسم ظاہر کی طرف ہو، مبہم ذات طہرن اے صاحبۃ فرجن، کہ وہ اسم ظاہر صاحب فرج کو سمجھانے والا ہو، یعنی وہ فاعل مؤنث حقیقی ہو جس کے لیے الگ سوراخ ہو، تو فرج کے نام سے سوراخ ہو تو وہ مؤنث حقیقی ہوگا۔
اس کے لیے تا لانا واجب ہے۔ وَيُعَبَّرُ عَنْ ذَلِكَ بِالْمُؤَنَّثِ الْحَقِيقِي، اور یہ صاحب فرض سے تعبیر کی جاتی ہے مؤنث حقیقی کے نام سے۔ عام طور پر مؤنث حقیقی مجازی کہتے ہیں، تو کوئی آپ سے یہ پوچھے خدا نخواستہ امتحان میں کوئی ممتحن آپ سے پوچھے مؤنث حقیقی کیا ہے تو کیا جواب دو گے؟ صاحب فرض۔ ہاں، یہ صوتی کی تعریف کے مطابق صاحب فرض ہے۔ ہدایت کی تعریف چاہے تو اس کے مقابل میں مذکر ہے۔ ہاں، بس یہ دو تعریف آپ کے لیے ہے۔ نحو قامت ہندن، قامت ہندن مؤنث حقیقی فاعل اس میں ظاہر آنے کی مثال ہے۔ بخلاف المسند الى ظاہر مؤنث غیر حقیقی، اما اس فعل کے خلاف جس کی نسبت ظاہر کی طرف ہے مؤنث غیر حقیقی ہے۔ نحو طلعت الشمس فلا تلزمہ، بس یہاں پہ تا لانا لازم نہیں ہے، طلعت الشمس بھی پڑھ سکتے ہیں، طلع الشمس بھی پڑھ سکتے ہیں، مرضی ہے۔ فلا تلزمہ، بس لا تا اس فعل کے ساتھ لازم نہیں ہے۔ وقد یبیح الفصل بین الفعل والفاعل بغیر الا ترک التا، کبھی کبھار فعل اور فاعل کے درمیان فاصلہ ہونا تا کے ترک کرنے کو مباح بناتا ہے۔ مباح کا معنی پتہ ہے نا، جائز ہے۔ مباح یعنی وہ کام ہے جو کرنے کا ثواب نہیں ہے، نہ کرنے کا گناہ نہیں ہے، برابر ہو، مباح کہتے ہیں۔ تو فعل اور فاعل کے درمیان فاصلہ ہونا بغیر الا، اما شرط یہ ہے الا کے بغیر کوئی اور چیز فاصلہ ہو تو ترک تا مباح بناتا ہے، تا کو چھوڑنا جائز ہوگا۔ فی فعل مسند الی ظاہر مؤنث حقیقی، اس فعل میں جس کی نسبت اس میں ظاہر مؤنث حقیقی کی طرف بھی ہو، پھر بھی فاصلے کی وجہ سے تا کو چھوڑ سکتے ہیں۔ مثال دیتے ہیں، نحو اتى القاضی بنت الواقف، قاضی کے پاس واقف کی بیٹی آ گئی۔ تو مثال تو ہم نے خلاصے میں آپ کو سمجھایا، سمجھ میں آیا؟ عطا فعل ہے، قاضی مفعول ہے، بنت الواقف فاعل ہے۔ فاعل مؤنث حقیقی ہونے کے باوجود تا کے بغیر لایا۔ کیوں تا کے بغیر لایا پتہ چلا؟ فاصلے کی وجہ سے۔ القاضیہ مفعول فاصلہ ہوا ہے۔ دوسری مثال دے رہے ہیں، شاعر کا قول ہے وَقَوْلِهِ إِنَّ إِمْرَأً غَرَّهُ مِنْكُنَّ وَاحِدَةٌ، بے شک ایک ایسا شخص جس کو تم عورتوں میں سے کسی ایک نے دھوکہ دیا ہے۔ غرہ میں دھوکہ، دھوکہ دینے کے معنی ہے۔ بَعْدِي وَبَعْدَكِ فِي الدُّنْيَا لَمَغْرُورٌ، کہہ رہے کہ میرے بعد اور آپ کے بعد دنیا میں لَمَغْرُورٌ دھوکہ کھائے ہوئے ہیں۔ دنیا میں اکثر لوگ دھوکہ کھاتے ہیں۔ ابھی یہ مخصوصاً عشق و عاشقی کے مسئلے میں کون دھوکہ کھاتی ہے؟ عورتیں دھوکہ کھاتی ہیں یا مرد؟ عورتیں زیادہ دھوکہ کھاتی ہیں نا، مرد جو ہے عشق اور شادی کے ان کو جھوٹے وعدے دے کر ان کے ساتھ بدپھیری کر کے چھوڑ دیتے ہیں۔ یہی برے لوگوں کا کام ہے۔ آج کل تو نیٹ کی وجہ سے، سوشل میڈیا کی وجہ سے یہ باتیں عام ہو رہی ہے، برائیاں پھیل رہے ہیں۔ پہلے دوستی کا جھانسا دے کر ان کے ساتھ ہر برا کام کرنے کے بعد چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں، تو یہ دھوکہ ہے۔ شعر میں تو عورت دھوکہ دینے کی بات کرے، عورتیں بھی دھوکہ دیتی ہیں نا، صرف مرد دھوکہ دینے کی بات نہیں ہے۔ ان امرأ غرہ منکن واحدۃ، بے شک ایک شخص جس کو تم عورتوں میں سے ایک نے دھوکہ دیا ہے۔ اب یہاں بھی شاید مثال غرہ فعل ہے، ہو مفعول ہے، منکن جار مجرور متعلق ہے، واحدۃ فاعل ہے، تو فاعل اور فعل کے درمیان فاصلہ آیا ہے، اس وجہ سے غرہ فعل ہے، مذکر پڑھا ہے، مؤنث نہیں پڑھا، غرت نہیں پڑھا، غرہ پڑھا ہے۔ واحدۃ فاعل مؤنث حقیقی ہونے کے باوجود فعل میں تا نہیں لایا فاصلے کی وجہ سے۔ والاجود فیہ اثباتها، شارح فرما رہے کہ اس صورت میں تا کو ثابت کرنا بہتر ہے۔ اس صورت سے مراد کون صورت ہے؟ اگر فاصلہ الا کے بغیر ہو، الا کے بغیر کوئی اور چیز فاصلہ ہو تو تا لانا بہتر ہے۔ اما بعد میں بتائے گا اگر الا سے فاصلہ ہو تو تا کو چھوڑنا بہتر ہوگا۔ فرق ہو گیا نہیں ہو گیا؟ الا اور غیر الا میں فرق ہے۔ فاصلہ الا ہو تو تا کو چھوڑنا بہتر ہوگا، اگر الا کے بغیر فاصلہ ہو تو تا لانا بہتر ہوگا۔
برعکس ہو گیا نہیں ہو گیا، حکم برعکس ہو گیا۔ والحذف للتا، تا کو حذف کرنا، من فعل اس فعل سے، مسند الی ظاہر مؤنث حقیقی جس کی نسبت ظاہر مؤنث حقیقی کی طرف ہو، مع فصل بین الفعل والفاعل بالا، فعل اور فاعل کے درمیان الا کے ذریعے سے فاصلہ ہو تو والحذف فضل، حذف کرنے کی فضیلت ہے۔ والحذف مبتدا ہے، فضلہ خبر ہے ترکیب میں، یہاں تک جملہ مکمل ہوگا۔ والحذف فضل علی الاثبات، تا کو حذف کرنا، تا کو ثابت رکھنے پر فضیلت دی گئی ہے۔ جملے کا معنی یہ ہے، پہلے میں نے مفہوم کا ترجمہ کیا تھا، ابھی لفظی ترجمہ کیا ہوا؟ اگر اللہ کے ذریعے سے فاصلہ ہو تو تا کو حذف کرنا، تا کو ثابت رکھنے پر فضیلت دی گئی ہے۔ ترجمہ واضح ہو گیا نہیں ہو گیا؟ فضلہ علی الاثبات، یہ علی الاثبات جار مجرور متعلق فضلہ ہے، بس تا کو حذف کرنا تا کے رکھنے پر فضیلت ہے۔ مثال دیتے ہیں، کما زکا الا فتاة ابن العلا، ما زکا یعنی کوئی پاک نہیں ہوا مگر ابن علا کی جوان بیٹیاں پاک ہو گئی۔ یہ مثال کا ترجمہ ہے، شاید مثال تو معلوم ہے آپ کو، سمجھ میں آ رہا ہے یا نہیں آ رہا ہے؟ فاعل کدھر ہے؟ فتاة تو فاعل ہے، زکا فعل ہے، درمیان میں کیا فاصلہ ہے؟ الا۔ اب یہاں پہ صاحب کتاب شارح صاحب اس کی وجہ بتا، بھائی اللہ کے ذریعے سے فاصلہ ہو تو تا چھوڑنا کیوں بہتر ہے؟ تو اللہ میں کیا جادو ہے؟ کیا جادو کی چھڑی ہے کیا؟ تو کہہ رہے نہیں، کوئی جادو وادو نہیں ہے، فقط یہ ہے کہ فاعل حقیقت میں وہ مؤنث فاعل نہیں ہے بلکہ ایک فاعل معذوف ہے۔ اصل میں ما زکا احدن، احدن فاعل بنتا ہے، اس کے بعد الا فتاة ابن العلا اس کی جگہ پر آیا ہے، تو حقیقت میں فعل کی نسبت مذکر کی طرف ہے۔ اذ الفعل، کیونکہ فعل فی المعنی مسند الی مذکر، فعل کی نسبت مذکر کی طرف ہے۔ لأن تقدیرہ ما زکا احد الا فتاة ابن العلا، اوپر والی مثال میں اصل میں معنی کیا بنتا ہے؟ ما زکا احد، کوئی بھی شخص پاک نہیں ہوا، الا فتاة ابن العلا مگر ابن علا کی بیٹیاں پاک ہو گئی۔ بس پتہ چلا زکا میں تا نہ لانے کی وجہ کیا ہے؟ احدن فاعل ہے، احدن مذکر ہے یا مؤنث ہے؟ مذکر کا صیغہ ہے نا احدن۔ ومثال الاثبات، تا لانے کی مثال، تا چھوڑنا بہتر ہے لیکن تا لا بھی سکتے ہیں نا، تا لانا منع تو نہیں ہے، لانا حرام نہیں ہے، تا کو چھوڑے تو اچھا کام کیا، تا لائے تو کوئی گناہ تو نہیں ہے۔ اس کی مثال قولہ، شاعر کا قول ہے، ما برئت من ریبت و ذم فی حربنا الا بنات العم، شاعر کا قول ہے ما برئت من ریبہ و ذم، کوئی بھی براعت اور مذمت سے بری نہیں ہوا، بری ہونا یعنی لا تعلق ہونا، کوئی بھی شخص مذمت اور ریبہ سے بری نہیں ہو گیا، فی حربنا ہماری جنگ میں، الا بنات العم، اما چاچا کی بیٹیاں مذمت سے بری ہو گئی۔ یہ مثال شعر کا ترجمہ ہو گیا۔ شاید مثال سنو، اس کے بعد یہیں پہ بس کرنا پڑے گا، ٹائم زیادہ آ گیا۔ شاید مثال ما برئت میں تا لایا ہے، فاعل کیا ہے؟ الا بنات العم فاعل ہے، آخر میں آیا ہے، الا فاصلہ ہے، الا فاصلہ ہونے کے باوجود تا لایا ہے اور یہ جائز ہے، کوئی منع نہیں ہے۔ تا کو چھوڑنا بہتر تھا اور کسی نے بہتری پر عمل نہیں کیا تو اس کی مرضی ہے، بہتر کو چھوڑ دیا، بدتر کو استعمال کیا ہے تو ٹھیک ہے، خیر ہے، کوئی گناہ تو نہیں ہوگا۔ پھر اس کے بعد ایک اور مطلب ہم نے خلاصے میں بتا دیا تھا، ابھی ترجمہ کرنے کا وقت پھر ختم ہو گیا۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین۔